السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے۔ تو صحیح ابن خزیمہ سے، کتاب الصلاۃ سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھتے تھے، پھر ہم بنو سلمہ کے محلے میں آتے تو ہم تیر گرنے کی جگہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک وہ نماز مغرب کو ستاروں کے جھمگٹے ہونے تک مؤخر نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب کے نام کے بارے میں عربی تم پہ ہرگز غالب نہ آ جائیں۔ عربی کہتے ہیں وہ عشاء ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء مؤخر کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھا دیجئے، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور آپ اپنی دونوں جانب سے پانی جھاڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں یہ نماز اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا۔ ابن جریج اور عمر دو میں سے کسی ایک نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، یہی وقت ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو مشکل و مشقت میں ڈال دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو مؤخر کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے، فرمایا، اہل زمین میں تمہارے سوا کوئی بھی اس وقت نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک رات نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آپ ہمارے پاس تہائی رات گزر جانے کے بعد تشریف لائے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں یا آپ کسی اور کام میں مشغول کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے سوا کوئی مزہ والا اس کا انتظار نہیں کرتا، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر گراں ہوگا تو میں انہیں یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے نماز کی اقامت کہی تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے تقریباً آدھی رات تک انتظار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا، اپنی نشستوں کو سنبھال لو، بے شک لوگ تو سو چکے ہیں، بے شک تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت سے مسلسل نماز ہی میں ہو، اور اگر مجھے کمزور شخص کی کمزوری، بیمار شخص کی بیماری اور حاجت مند کی حاجت و ضرورت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔
حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسندیدہ کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے مشغول ہو گئے حتیٰ کہ ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا تمہارے سوا اہل زمین میں سے کوئی بھی نماز کا منتظر نہیں۔ حضرت ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے تو حضرت عمر باہر نکلے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیجئے، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء مؤخر کر دی حتیٰ کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، مسجد والے سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی اور فرمایا بے شک اس کا یہی وقت ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اعرابی تمہارے نماز کے نام کے بارے میں تم پر ہرگز غالب نہ آ جائیں، بے شک 2 اونٹوں پر دودھ دھونے کی وجہ سے دیر کیا کرتے تھے، اس لیے عشاء کو اسما کہتے تھے، بے شک وہ نماز عشاء ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی واپس نکلتی تھیں کہ انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں تو ہم نے اس کے قریب صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما تھے تو انہوں نے نماز کچھ مؤخر کر دی تو حضرت عمر بن زبیر نے فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کے متعلق بیان فرمایا ہے، تو حضرت عمر نے کہا خوب سن لو، سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، تو حضرت عمر نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے مجھے نماز کے وقت کی خبر دی تو میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی، پھر میں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی، پھر میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی، تو انہوں نے 5 نمازیں اپنی انگلیوں پہ شمار کیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پہ ادا کی، بسا اوقات اسے مؤخر کیا جبکہ گرمی شدید ہو جاتی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی جبکہ سورج بلند اور سفید تھا، اس سے پہلے کہ وہ زرد ہوتا، تو ایک شخص نماز سے فارغ ہو کے غروب آفتاب تک سے پہلے ذوالحلیفہ آ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب غروب آفتاب کے وقت ادا کرتے، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھتے جب افق سیاہ ہو جاتا، اور بعض اوقات لوگوں کے جمع ہونے تک اسے مؤخر کر دیتے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز کو اندھیرے میں لوگوں کے جمع ہونے تک اسے مؤخر کر دیتے، ایک مرتبہ صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کی، پھر دوسری مرتبہ اسے روشنی میں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوتی تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، پھر آپ نے کبھی روشنی میں نماز ادا نہیں کی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔